تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 26 کے اندر رمضان شریف کے روزوں کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 27 کے اندر چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور جبکہ 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے، تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو، لیکن 29ویں شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ نہیں تو نفل کا ہو جائے گا، مکروہ ہے۔ سوال: رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ جواب: اگر مطلع صاف نہ ہو، مثلاً ابر یا غبار وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی کی گواہی معتبر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح جس شخص کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی معتبر ہے۔ سوال: عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ جواب: مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اسی طرح کے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ سوال: اگر مطلع صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہوگی؟ جواب: اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا گمان غالب ہو جائے۔ سوال: اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یا نہیں؟ جواب: چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے، معتبر ہے۔ مثلاً برما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کسی بمبئی کے شخص نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر ایک روزہ کی قضا لازم
ہوگی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے، تار کی خبر معتبر نہیں۔ سوال: اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس شخص پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص اور لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے۔ تو یہ میں نے سبق نمبر 27 کے اندر چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 28 کے اندر نیت کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔